بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير فهم خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. سورۃ بقرہ آیات نمبر 183. اور یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. اور اسی کے موضوع پر رمضان میں روزے خاص طور پر رکھے جاتے ہیں. روزہ اسلام کا 5واں بنیادی ارکان ہے. اسلام کے ارکان 5 ہیں. ان میں سے ایک روزہ ہے. جو بہت اہم ہے. جیسے کہ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. آج کا میرا موضوع ہے روزے پر، جو بہت اہم ہے. صرف ایک عبادت ہے، بلکہ نفس اور جسمانی اور روحانی اور روحانی یہ دونوں چیزوں کو پاک کرنے کا نام روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا ہے کہ تم اپنے نفس کی پاکی اور جسمانی پاکی کو بنانا چاہتے ہیں تو روزہ رکھو. روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں. صوم کہا جاتا ہے. اس کا لغوی معنی رک جانا. صوم کے معنی ہے رک جانا، یعنی تمام خواہشات کو دبا دینا، ختم کرنا، روک دینا. اپنی خواہشوں پر پردہ ڈالنا، اس کو رک جانے کو روزہ کہتے ہیں. تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، خواہشات ہے، ان ساری چیزوں کو دبانے کا نام روزہ ہے. جیسے کہ اللہ والے فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صبح صادق سے لے کر مغرب تک اس کا نام
روزہ ہے، جسمانی بھی اور روحانی دونوں چیزوں کا نام روزہ ہے۔ اللہ کے رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینا، اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینا اور اپنے خواہشوں کو دبانے کا نام روزہ ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے ہیں جیسے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے بڑے سے بڑے انبیاء علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی امتوں کو اور پیغمبروں پر روزے فرض کیے تھے، اور ہم پر بھی روزے فرض ہیں، ہر بالغ اور ہر مرد پر۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اس کے روحانی حاصل کرے۔ روزے کا نام کھانا چھوڑنا پینا چھوڑنا نہیں ہے، یہ تو ضروری ہے۔ کھانا اور پینا چھوڑنے کے بعد میں اندر ایک روحانی چیز کو شامل کرے، حاصل کرے، اپنے سارے بدن کے اعضاء میں اور اپنے دل میں اور اپنے نفس میں ایک نور پیدا کرے، اس کا نام روزہ ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد انسان کے اندر تقوی، اللہ سے ڈر پیدا ہو۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے روزہ بنایا، کھاتے پیتے اللہ کی یاد کم ہوتی ہے، کھاتے پیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کم ہوتی ہے، اور بھوکے انسان اللہ کی ذات کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے، پہلے بھوکا رہو، پہلے پیاسا رہو، پھر اس کے بعد ایک تقوی تیری زندگی میں آئے گا، اس کے بعد ایک نور تیری زندگی میں پیدا ہوگا اور اللہ سے ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ جب ایک انسان حلال چیزوں کو صرف اللہ کے حکم سے نہیں کھا سکتا، دیکھو کھانا ہمارا ہے، پینا ہمارا ہے، استعمال کردہ چیزیں ساری ہماری ہیں، کسی کے نہیں۔ کھانا میرا، پینا میرا، اور مرضی میری، کھانے پر بھی میں طاقت رکھتا ہوں، پینے پر بھی میں طاقت رکھتا ہوں، یہ دونوں چیزیں میری ہیں اور یہ مجھے حلال ہے۔ اب جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیری حلال کردہ چیزوں پر بھی یہ مہینے میں حرام ہے، تیری حلال کردہ چیزیں بھی اس مہینے میں تجھے حرام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رمضان کے مہینے میں حلال کردہ چیزیں بھی ہمارے سامنے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ اللہ نے چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، اللہ نے حکم دیا چھوڑ دے تو بس چھوڑ دیا، حالانکہ وہ ساری چیزیں میری ہے، میں کھا سکتا ہوں، میں پی سکتا ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، تو ہم مغرب تک، شام تلک، جب تک اللہ کی ذات کا حکم نہ ہو تو ہم چھین نہیں سکتے، کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں اپنی چیزوں سے روک سکے، لیکن یہاں اللہ کی ذات کا حکم ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل روزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دیا اور پینا چھوڑ دیا۔ ہماری تو سوچ یہی ہے کہ بس رمضان آ گیا تو روزہ رکھو، روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے بس کھانا اور پینا چھوڑ دینا ہے، یہ دو ہی چھوڑنا ہے، تمام باقی کی چیزیں اپنی زندگی میں آئیں۔ اصل یہ نہیں کہ اپنا جو نفس ہے ہمیں غلط خواہشات کی طرف ابھارتا ہے تو ان چیزوں کو روکنا اس کا نام روزہ ہے۔ روزہ انسان کو اپنی خواہشات پر قابو کرنا سکھاتا ہے۔ خواہشات جیسے کہ بھوک لگتی ہے تو کھا نہیں سکتا، پیاس لگتی ہے تو پی نہیں سکتا، حرام کردہ چیزوں کی طرف دوڑ کر کام حرام چیزیں کر نہیں سکتا، گناہ کر نہیں سکتا، برائی کی طرف لپک نہیں سکتا، کیونکہ ایک ہی چیز ہے انسان کو روکنے والی، وہ روزہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے روزہ ڈھال ہے، ڈھال۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کے موقع پر ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتا ہے جو تلواروں سے ہم حفاظت کر سکیں، تو وہ روزہ وہ ہے تمام گناہوں کو روکنے والی چیز جس کا نام روزہ ہے۔ اور اگر روزہ رکھ کے بھی اگر یہ چیزیں نہیں چھوڑتی تو اللہ نے فرمایا اگر تو کھا بھی لیتا تو پی بھی لیتا تو بہت اچھا تھا۔ روزہ ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ ہے چغلی کر رہا ہے، روزہ ہے برائی سوچ رہا ہے، روزہ ہے لوگوں کو ابھار رہا ہے، روزہ ہے فلاں کام کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اگر روزہ نہیں رہتا تو بہت اچھا تھا، کھا پی لیتا تو بہت اچھا تھا، تو نے روزے کی توہین کی ہے۔ روزہ ہے شراب کے اڈے میں بیٹھا ہے، روزہ ہے جوئے کے اڈے میں بیٹھا ہے، روزہ ہے اللہ کا نام نہیں لیتا، روزہ ہے ذکر نہیں کرتا، روزہ ہے تلاوت نہیں کرتا۔ تو ایسی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے روزے کو ذلیل نہ کرو، اپنے روزے کو خراب نہ کرو۔ روزہ بھی ایک طبی اور جسمانی لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ روزہ ابھی تو ہمیں پتہ چلا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیا مقصد ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیک اعمال کے لیے بندہ نیک اعمال کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے اس نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، پچھلے کے سارے۔ کس وجہ سے؟ نیت کیا ہے؟ میرے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ نیت کیا ہے؟ میرے اعمال وزنی ہو جائے۔ اس نیت سے اگر بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام فرماتے روزہ جو ہے ایک طبی لحاظ سے صحت مند ہے۔ یہ روزہ طبی لحاظ بھی رکھتا ہے، طبی یعنی کہ علاج، ڈاکٹر صاحب علاج کر سکتے ہیں، حکیم صاحب علاج کر سکتے ہیں، فلاں طبیب صاحب علاج کرتے ہیں۔ روزہ کیسے علاج کرتا با؟ روزہ کیسے علاج کرتا ہے؟ انسان کے سارے پارٹس ریکور ہوتے ہیں روزے کی حالت میں۔ اس کے جتنے نٹ بولٹ ڈھیلے سقط ہوئے ہیں، تالا لگ چکا ہے ذہن کو، تو روزے کی حالت میں کھل جاتے ہیں۔ جتنا بڑا مرض ہو بندے روزے رکھتے ہیں تو وہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کا مرض ہو،
حلق کا مرض ہو، زبان کا مرض ہو، جو کھانے کا پائپ ہے اس کا مرض ہو، آنکھوں کا مرض ہو، بدن کا مرض ہو، دماغ کا مرض ہو، تو روزہ رکھنے سے ایک طبی چیز ہے، یہ بھی ایک مضبوطی آ جاتی ہے۔ جیسے کہ اور ایک حدیث میں فرمایا، اللہ والے فرماتے ہیں تمہاری آنکھ کا روزہ ہے، تمہارے کان کا روزہ ہے، تمہاری زبان کا روزہ ہے، تمہارے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخنوں تک سارے اعضاؤں کا روزہ ہے، تمام چیزوں کا روزہ ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے بد کلامی نہ کرے، صبح سحری کھایا کہ لے بک 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 شام تلک چلتا ہی رہتا ہے، روک نہیں زبان پر، وہ بھی فائدے کی بات نہیں، بے فضول ایسے ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو اگر روزہ رکھ کر اس زبان سے میرا نام لیتا تو بہت بڑا فائدہ تھا۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا 70,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگاتے ہیں، وہ درخت کی چھاؤں کتنی لمبی چوڑی ہوگی، وہ ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سوار کرے گا تو 70 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، اتنی لمبی چھاؤں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بس روزہ رہ لیا، میں بھی نام کا دن بھر بھوکا رہ گیا، میں بھی نام کا شام میں وقت ہو گیا تو میں بھی چھوڑ دیا، میں بھی نام کا، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ بد کلامی سے ہمیں بچنا ہے۔ اور کان کا روزہ یہ ہے کہ ہمیں برائی چیزیں سننا نہیں ہے، جیسے کہ غیر رمضان میں گانے سننا، قوالیاں سننا، ڈھول سننا، باجا سننا، یہ اپنے کان کو بھی ان چیزوں سے ہمیں بچانا نہیں ہے۔ اگر دوسری طرف سے ہماری کان میں پڑ رہا ہے تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کرنا، اس سے دور جانے کی کوشش کرنا۔ اگر وہ ہمارے سے ہٹتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے تو وہ اور الگ بات ہے۔ خواہش اپنی طرف سے پیدا نہیں کرنا، تمنا اپنے طرف سے پیدا نہیں کرنا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ کی ذات سے ملاتا ہے، روزہ اللہ کی ذات سے ملاتا ہے۔ دیکھو میں نے کئی بار بتایا تھا، آپ کو بھی پتہ ہوگا، اللہ کی ذات ہر چیز سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کے معنی اللہ پاک ہے، پاک معنی یہ نہیں کہ غسل کر لیا، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، جیسے کہ کھانا پینے سے پاک، اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں۔ تو یہ دو چیزیں ایک بندے کے اندر آ جاتی ہے، خدائی والی صفات، اللہ والی صفات، اللہ والی کردار، خدا والی کردار بندے میں آتی ہے، کیا بن کر کے؟ روزہ رکھنے سے یہ چیزیں اس کے زندگی میں آ جاتی ہیں۔ تو ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے میرا رشتہ جوڑے، اللہ سے میرا رشتہ مضبوط ہو، خالق سے میں ملاقات کروں، اللہ کی ذات سے میں ملاقات کروں۔ اس رب العالمین کو راضی رکھنے کے لیے ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرا ہے، روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، روزے کا بدلہ میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ چلو ایک روزہ رکھ لو اتنا ثواب ملے گا، ایک روزہ رکھ لو اتنا اجر ملے گا، ایک افطاری کر لو اتنا اجر ملے گا، ایک سحری کر لو اتنا اجر ملے گا، روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھاؤ اتنا اجر ملے گا، افطاری کرنے والے کو افطاری کراؤ اتنا اجر ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات خود فرماتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر میرے ذمے ہے، میں دینے والا ہوں، اس کا اجر میں عطا فرماؤں گا، میں عطا کروں گا۔ اب پچھلے ایک روزہ رکھنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو رہے ہیں،
ایک روزہ رکھنے سے کتنا بڑا ثواب ہے۔ ابھی 30 روزے پڑے، ایک روزہ رکھ لیا نیکیوں کو کمانے کے لیے اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر، تو تمام پچھلے گناہ معاف ایک ہی روزے کے لیے۔ ابھی آگے 30 روزے پڑے، کتنا بڑا ثواب۔ نیکیوں کا کیا کرنا، نیکیوں کا کیا کہنا، ثواب کا کیا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات فرماتے رمضان لوٹنے کا مہینہ ہے، رمضان لوٹنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، اور نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے اسی مہینے میں کھلتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے اللہ کی ذات کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ہم سنا ہوگا ہم نے کہ بھائی رمضان کے مہینے میں جو بھی فوت ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، سنا ہوگا رمضان کے مہینے میں مرا سیدھا جنت میں چلا گیا، روزہ رکھا تھا سیدھا جنت میں چلا گیا، رمضان میں نماز کی حالت میں تھا مر گیا، وہ سیدھا جنت میں چلے گا۔ کیوں؟ دروازہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ اگر جنت کے دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں، موت آ گئی جنت میں چلا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کرتے ہیں۔ شیطان ہم سب مانتے ہیں شیطان کو، سارے برے کام کرانے والا کون؟ شیطان۔ تمہارے ساتھ بھی کراتا ہے، ہمارے ساتھ بھی کراتا ہے۔ ایک حضرت فرماتے ہیں کہ عام انسان کے پیچھے ایک شیطان ہی کافی ہے، عام انسان کے پیچھے ایک ہی شیطان کافی ہے، اور ایک خطیب ہو، ایک امام ہو، ایک حافظ ہو، ایک عالم ہو، ایک قاری ہو، اس کے پیچھے ہزاروں شیطان لپکتے ہیں اس کو بھڑکانے کے لیے، وہ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو جب رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ رمضان میں شیطان بند ہے، سلاخیوں سے جگڑا ہوا ہے، اللہ کی ذات اپنی رحمت کی سلاخیوں سے اس کو جگڑا ہے۔ تو بندے جو برائی کرنے والے ہیں وہ شیطان کہاں سے آتے ہیں؟ وہ شیاطین کہاں سے آتے ہیں ان کو بھڑکانے کے لیے؟ اللہ والے فرماتے ہیں شیطان اس کے اوپر 1 سال تک محنت جو کرتا ہے، 1 سال پورا 11 مہینے اس کے اوپر محنت کیا، اب جیسے ہی رمضان آ گیا تو قید ہو گیا۔ اب اس کا جو نفس 11 مہینوں تک جس کی محنت کی تھی وہی نفس اس کو کراتا ہے، شیطان نہیں کراتا۔ سب سے بڑا شیطان تو ہمارا نفس ہے، نفس کرانے والا۔ رمضان اللہ کی ذات نیکیوں کا سیزن قرار دیا ہے، رمضان کا نام نیکیوں کا سیزن قرار دیا ہے، یعنی کہ نیکیوں کو لوٹنے کا سیزن قرار دیا ہے۔ 5 وقت کی نماز کے پابند اور قرآن پاک کی تلاوت، اگر قرآن نہیں آتی تو پڑھنے والے کے بغل میں بیٹھ کر قرآن مجید کو سننا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے ہی میں شب قدر میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اول وقت میں۔ وہ کتنی بڑی کلام نہیں ہوگی، وہ کتنا بڑا مبارک مہینہ نہیں ہوگا، دونوں کو ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملایا ہے۔ رمضان کو قرآن سے ملایا اور قرآن کو رمضان سے ملایا، ان دونوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو کھڑا کیا ہے۔ اپنا انسان اس مہینے میں ریکور ہوتا ہے،
موبائل خراب ہو گیا تو کمپنی میں جا کر اس کو ریکور کراتے ہیں، بیٹری خراب ہو گئی تو اس کو بھی ریکور کراتے ہیں، گاڑی کا انجن ہے اگر خراب ہو گیا تو اس کو بھی ریکور کراتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ موقع ہے، تمہارے لیے رمضان یہ موقع ہے، تم اپنے پارٹس کو ریکور کرا لو، اپنے ذہن کو ریکور کرا لو، اپنے اعمال کو ریکور کرا لو۔ بھر چکے ہیں گناہوں سے، ہم گناہوں کے دلدل میں ہم ڈوب چکے ہیں، برائیوں کے راستے میں ہم پڑ چکے ہیں، ایسے راہ پر پہنچے ہیں ہمیں آگے راستہ نظر نہیں آتا۔ تو ایسے وقت میں ایسے بندوں کے لیے اللہ نے چانس دیا ہے، سب کے لیے ہے کہ اللہ کی ذات کو راضی اور خوش رکھنے کے لیے روزہ رکھے۔ بہت آسان ہے، دیکھو فروری کا مہینہ ہے، پہلی بار رمضان کا مہینہ سردی کے موسم میں شروع ہوا ہے، 1997 میں آیا تھا فروری میں، جب ہماری عمر بہت 3-4 سال کی عمر تھی۔ آج 36 سال کی عمر میں فروری کے مہینے میں آیا۔ زندگی میں انسان 3 وقت دیتا ہے، بچپن میں ایک دور دیکھ لیتا ہے، جیسے کہ سردی کے موسم میں ہم نے رمضان دیکھا، اب جوانی میں ہم دیکھتے ہیں، اور بڑھاپے میں ختم۔ اگر ہماری 100 سال کی عمر ہے تو 3 دور، اس کے بعد ختم۔ کتنے سالوں کے بعد ایک بار آتا ہے پھر کر کے، تو اسی لیے یہ تو ہر سال کا آنا جانا ہے رمضان کا، اور جو رمضان گزشتہ سال میں گزر چکا ہے وہ اب آنے والا نہیں ہے، جتنے نیکیاں ہم صبح کما لیے وہ اب کمانے والے نہیں ہیں۔ جو فجر کا وقت ہم نے نماز پڑھ لی ہے وہ نماز ہمیں دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی ہے، وقت کا حکمراں، ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے تھے، آخری واقعہ ہے رمضان کے لحاظ سے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ اس بازار سے یوں گلی کی طرف موڑے تو اللہ والے تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، تو ان کا دوست تھا ایک جانثار، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، غیر رمضان میں بھی نہیں۔ اب خیال آیا کہ میں اپنے دوست سے ملاقات کروں۔ وہ جا رہے تھے، راستے میں گھر ملا، نیچے منزل اور اوپر منزل، اوپر منزل کے اوپر اس بیٹھا ہوا تھا، تو سیڑھیاں چڑھ کر کے جب اوپر گیا دیکھا ان کا دوست حضرت کا شراب رکھی ہوئی ہے اور رنڈیاں ناچ رہی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مہینہ رمضان کا، اللہ والے نماز پڑھ کے جا رہے تھے، دوست سے ملنے کے لیے بلڈنگ پر چڑھے، اوپر چڑھ کے دیکھا تو دوست کیا کر رہا ہے، شراب کے باٹلیاں رکھے ہوئے ہیں اور رنڈیاں ناچ رہی ہیں۔ اللہ والے نے فرمایا بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، اور تو کیا کام کر رہا ہے؟ اور تجھے پتہ نہیں کہ رمضان میں شیطان قید ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ شیاطین کو قید کرتا ہے، تو یہ کیا کام کر رہا ہے؟ تو ٹھنڈا سانس لے کر کے وہ امیر آدمی کہتا ہے مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں جتنے شیاطین اللہ قید کیا ہے وہ میرے گھر میں کیا ہے، جاہلوں کو کون سمجھائے، ان پڑھوں کو کون سمجھائے؟ اب وہ ایک اللہ والا اس کو ایک تربیتی بات کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں جتنے شیطانوں کو اللہ قید کیا نا وہ میرے گھر میں کیا ہے، دیکھو یہ ایک ناچنے والی ایک شیطان، یہ ناچنے والی ایک شیطان، یہ پینے والا ایک شیطان، یہ سب میرے گھر میں اللہ قید کر کے رکھا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھ کر تمام سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک سارے اعضاؤں کو غلط استعمال نہ کریں، روزہ رکھ کر خاص کر کے زبان سے غلط بات،
جھوٹ نہیں، چغلی نہیں اور بد کلامی نہیں، کان سے غلط چیزیں سننا نہیں، پیر سے غلط جگہ چل کے جانا نہیں، ہاتھ سے غلط چیزیں استعمال کرنا نہیں، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا، دماغ کو بھی ایک جگہ کنٹرول میں رکھنا، غلط خیالات کو باہر کی چیزوں کو دماغ میں نہیں لانا، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور غلط چیزیں تو کھاتے نہیں، زیادہ چیزیں کھانا نہیں انسان کو، اصل مین بات ہے ہلکا پھلکا کھائے، صبح بھی ہلکا پھلکا اور افطاری کے ٹائم میں بھی ہلکا پھلکا۔ دیکھو جب ہمارا سارا بدن ریکور ہو رہا ہے تو ہم کو ہلکا پھلکا کھا لینا ہے، زیادہ پیٹ بھر کے نہیں، زیادہ ہاضمہ نہ ہو جائے، ایسا نہیں ہونا، ایک دم وار نہیں ڈالنا روزے کے اوپر۔ تو اس لیے 1 مہینے تک پابندی کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہم کامیابی کی راہ پر نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت